جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بارے میں کوئی انسان بہت گھٹیا باتیں کر رہا ہے. فار ایگزامپل مجھے ابھی ریسنٹلی ایک فرینڈ نے بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں مشہور لوگوں نے کی ہوئی ہیں، اور وہ باتیں یہاں میں اس لیے مینشن نہیں کر سکتا کہ یہ ایک پبلک فورم ہے، تو میں کسی کی غیبت نام لے کے نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کریکٹر اسیسینیشن، آپ کے بارے میں اتنی غلط باتیں پھیلائی ہوئی ہیں جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور لوگ اس قسم کے گھٹیا ہیں، اس گھٹیا لیول کے لوگ ہیں کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں اپنی فیملی کے فردوں کے ساتھ. جس طرح ہوتا نہیں، او اے تے میری بھن نال پھسیا ہے، تے میرے بھرا نال پھسی ہے، اے میرے پتر نال پھسی ہے، ایندی نظر میرے پتر تے ہے، ایندی نظر میرے ماں تے ہے، پیو تے ہے. یہ اس طرح کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کو اتنی بھی شرم نہیں ہوتی کہ یہ آپ سے اتنے جیلس ہوتے ہیں کہ یہ اپنی جیلسی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بچوں، اپنی ماں باپ، بیٹیوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ذلیل کر سکیں، آپ کے محلے میں آپ کو ذلیل کر سکیں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے سرکل میں آپ کو یہ کہہ کے ذلیل کر سکیں اینے تے میرے کار تے ہاتھ پایا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر پہ ہاتھ نہیں ڈالا تو یہ آپ ہی کو پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ کیا میں نے کسی کے گھر پہ ہاتھ ڈالا، کیا میری براٹ اپ ایسی ہے کہ میں نے اس بندے کے گھر پہ جا کے ہاتھ ڈالا ہو. اب دو ریزنز ہیں. ایک، وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سے جلتے ہیں، اور اس لیول کا جلتے ہیں کہ آپ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ ان کے قریب آئیں، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ آئیں گے ان کے اس سرکل میں تو ان کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ ان کے پاس صرف اور صرف ان کا کلیم ٹو فیم، ان کا آگے بڑھنے کا ذریعہ اور لوگوں کے آگے جے کار کرانے کا ذریعہ صرف اور صرف ان کی یہ جھوٹی بکواس ہے جو وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. ایسا وہ شخص، میں اپنے بارے میں بہت سی میرے میں برائیاں ہوں گی، ہیں، سب میں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اور اپنے کلوز فرینڈز کے سامنے ان برائیوں کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، لیکن ایسی برائیاں نہیں ہیں، اللہ معافی دے، چھوٹی چھوٹی برائیاں سب میں ہوتی ہیں، میرے میں بھی وہ برائیاں موجود ہیں. لیکن ایسی برائی تو کبھی بھی کسی انسان میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دوستوں کے گھروں میں جا کے ان کی بیٹیوں، ماؤں، بیٹوں، بھائیوں، چاچے، پھپھیاں، تائیوں کے اوپر نظر رکھے اور کہے کہ ہاں انہاں نو چھیڑاں گا. یہ کس طرح کے بغیرت لوگ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کے بغیرت اور گھٹیا لوگ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں، تو ایکچولی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب ہے. اگر آپ اپنے دوست پہ جانتے ہوئے یہ الزام لگاتے ہیں تو آپ پہ یہ اللہ کا عذاب ہے. عذاب ہے آپ پہ اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اتنا گھٹیا گرایا، اتنا گھٹیا کیا کہ آپ نے اپنی ماں، بہن اور بچوں کو استعمال کیا کسی انسان کو نیچا گرانے کے لیے. اس بات کو ذرا غور سے سوچیں، یہ کتنی انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. اور وہ لوگ جو ان لوگوں کی باتیں یقین کر لیتے ہیں، وہ بیچارے اس لیے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس رہنا ہوتا ہے، ان کے چھوٹے موٹے شہروں میں، گلیوں محلوں میں. وہ کہتے ہیں جیسی ایندے نال بگاڑ لئی تے جڑا اپنے بیسٹ فرینڈ دے بارے چ گل کر رہا ہے، ایندے 10 15 20 سال پرانے گیسٹ دوست دے بارے چ گل کر رہا ہے، وہ گل ہے کل نو ساڈے بارے وچ کرے گا. تو میں ایسے لوگوں کے بارے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اسی طرح باتیں کرتے رہیں اور میرے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہیں، اور اسپیشلی رمضان میں، اور میری اچھائیوں میں اور میری مغفرت کراتے رہیں. اللہ آپ کو اور موقع دے کہ آپ اپنا آپ دکھائیں. ٹیک کیئر. گڈ نائٹ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.